اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات على محمد وعلى محمد. بسم الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين آمین. سب مل کے امام زمانہ کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات علی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. قرآن مجید کی وہ آیت جو ہر مصطفیٰ کو یاد کرنے والے کو یاد ہونی چاہیے. جس نے کلمہ پڑھا، جس نے نماز پڑھی، جس نے زندگی میں ایک حج بھی کیا ہو، اس پر واجب ہے کہ اس آیت کو یاد رکھے. کیونکہ اگر مزدور آپ کا گھر بنائے اور آپ مزدور کی مزدوری نہ دیں، کوئی آپ پر احسان کرے آپ اس کے احسان کو بھلا دیں،
اگر آج میرے گھر میں مصلی ہے اور میں اپنی پیشانی کو اللہ کی دربار میں جھکاتا ہوں، یہ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ اگر آج میری ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادر ہے، یہ بھی مصطفیٰ کا احسان ہے۔ اگر آج بڑے اور چھوٹے کی تمیز ہے تو یہ بھی رسول کا احسان ہے۔ اگر آج میرے سامنے دو پانی لائے جائیں، یہ تشخیص کر پانا کہ یہ نجس ہے، یہ پاک ہے، یہ تمیز مجھے کس نے سکھائی؟ مصطفیٰ نے سکھائی۔ ورنہ سیدہ کا وہ جملہ کیا ہے، مکے کے رہنے والوں کو وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑے ہوئے نجس پانی کو پیتے تھے، یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا نجاست کیا ہوتی ہے۔ اگر مصطفیٰ کو نکال دیا جائے انسان میں کچھ رہ نہیں جاتا۔ انسان اگر آج انسان ہے اور اس میں انسانیت ہے، یہ رحمت للعالمین نبی کا احسان تھا جس نے رشتوں کی تمیز بتائی۔ کہ تاریخ عرب پڑھیے، بڑی گندی تاریخ ہے عرب جاہلی کی، جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ مختلف قسم کے گناہ، تقریباً 17 قسم کے زنا عرب میں رائج تھے، عجیب عجیب طرح کے گناہ ان میں رائج تھے۔ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا عرب میں جائز تھا۔ باپ کی 2 بیویاں ہیں، ایک باپ مر گیا، سوتیلی ماں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ یہ کس نے بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نبی کا احسان ہے۔ آج تو نکاح کر کے حلال رشتہ بناتا ہے، یہ نکاح تجھے کس نے سکھایا؟ کہ حرمت و حلیت تجھے کس نے سکھائی؟ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ اب بندہ سجدہ کرے احسان مصطفیٰ ہے، رکوع کرے احسان مصطفیٰ ہے، زکوٰۃ دے احسان مصطفیٰ ہے، کعبے کا طواف کرے احسان مصطفیٰ ہے۔ آج تو بندے کی بندگی میں آ رہا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ تو اپنی جبیں کو اللہ کی دربار میں جھکا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ اور عقل بشر یہ کہتی ہے مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو ادا کیا جائے۔ جس نبی نے خون بہایا، جس نبی نے محنت کی تجھے انسان بنانے کے لیے، اے حبیب خدا میں آپ کی اجرت دینے کی قابلیت رکھتا تو نہیں ہوں، اب آپ بھی بتائیے میں آپ کو دوں تو کیا دوں؟ تو آواز آئی اے حبیب کہہ دے کہ تجھے کچھ نہیں چاہیے ان محنتوں کے بدلے میں، بس ایک چیز مانگتا ہوں کہ میری آل سے مودت کرتے ہوئے۔ اگر بندہ سجدہ کرے پر مودت اہل بیت نہ ہو تو سجدے منہ پہ مارے جائیں۔ اگر بندہ حج کرے پر مودت اہل بیت نہ ہو، یہ حج منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا مفتیوں سے، یزید بھی نماز پڑھتا تھا، شمر بھی نماز پڑھتا تھا، اپنے کا کس نے کہا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ نماز کون سی قبول ہے؟ جس میں مودت ہو، دشمنی والی نماز قبول نہیں ہو۔ دل میں مودت اہل بیت ہو، اب نماز پڑھو، اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ تو اپنے محسن کے احسان کو بجا لا رہا ہے۔ جو نمک کھا کر نمک حرامی کرے، سب سے بڑی سزا اسلام میں اگر ہے تو نمک حرام کی ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، نمک حرامی کو معاف نہیں کرتا کہ جس نے محنت کی ہے اور اسی کے بچوں سے بندہ دشمنی کرے۔ تو آج اکثر سوال صدیوں سے چلتا ہوا شیعہ مجلسوں میں کیوں جاتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ زمانہ عقل و شعور کا زمانہ ہے، اللہ نے عقل دی ہے، زیادہ لمبے چوڑے مناظرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے ماتم کیوں کرتے ہو، مجلس میں کیوں جاتے ہو، حسین کا ذکر کیوں کرتے ہو، تو جواب ایک دینا کہ تیرا مجھے نہیں پتا لیکن میں اجر رسالت کو ادا کرنے لگا۔ یہ اجر رسالت ہے۔
یہ مودت اہل بیت ہے کہ نماز رسول کا ذکر کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں حبیب خدا جس طرح نماز روزہ و حج واجب ہے اسی طرح خدا نے آپ کی آل کی مودت بھی واجب کی ہے. میں سارے واجبات کو ادا کر رہا ہوں ورنہ کون ہے جو اتنا پیسہ کسی اور پر خرچ کرے. اس قوم کے دل میں مودت ہے تبھی اپنا سب کچھ آل رسول کو لوٹا دیتی ہے. تیرے بچے دنیا پہ لٹاتے ہیں لیکن اس فرش پہ ہم یہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے, مودت اہل بیت ہے. تو عزیزو یہ زمانہ جس میں آپ رہ رہے ہو 21ویں صدی کہ ایک بزرگ کہنے لگا مولانا مجھے موبائل چلانا نہیں آتا لیکن 5 سال کا بچہ ہے آج کل موبائل چلا لیتا ہے. میں نے کہا جیسے جیسے وقت گزرے روایات میں بھی آئے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت کا شعور بھی بڑھے, انسانیت کی عقل بھی بڑھی. آج کے بچے کو آپ 40 سال کے پہلے سے بچے سے کمپیئر نہیں کر سکتے اور یہ خوشی کا عالم ہے. فرمایا کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے شعور بڑھے گا عقل بڑھے گی ویسے ویسے حق عیاں ہوتا جائے گا. شیعہ نہ میڈیا سے لڑا نہ شعور سے لڑا. ڈرتے تو وہ ہیں نا, پابندیاں تو وہ لگاتے ہیں نا, FIR وہ کاٹتے ہیں نا. ہم نے کبھی ایسے کام کیوں نہیں کیے کیونکہ ہمیں شعور سے ڈر نہیں. ہم کہتے ہیں آپ بھی آؤ اپنی مجلسیں کرو, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. خوف کسے ہوتا ہے؟ خوف اسے ہوتا ہے جسے اپنی شکست کا ڈر ہو, جسے اپنی ہار کا ڈر ہو. فرمایا عائشہ کبھی بھی عقل و شعور سے ڈرنا نہیں کیونکہ جیسے جیسے شعور بشر بڑھے گا ویسے ویسے لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کی شان اور عیاں ہوتی جائے گی. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں, یہ قرآن کی آیت بھی ہے. اللہ نے باطل کو مثال دی ہے جھاگ کے ساتھ. باطل کیا ہے؟ جھاگ. حق کیا ہے؟ پانی. فرمایا کمزور عقیدے والے لوگ جھاگ کو دیکھ کر اپنے ایمان کو گوا دیتے. جھاگ کو دیکھ کر جیسے ایک وقت تھا شیعوں کو بہت مارا گیا. کئی جوان آتے تھے مولانا کیا امام زمانہ نہیں, کیا مولا نہیں. اب تو شیعت ختم ہو گئی, اب یہ پابندی لگی, اب ذکر پہ پابندی. ہمارے انجینئر مارے گئے, ہمارے ڈاکٹر مارے گئے, ہمارے وکیل مارے گئے. مولانا اب تو شیعت ختم ہو گئی. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ جھاگ ہے. باطل اگر بیٹھنا بھی چاہے تو وہ حق پہ بیٹھتا ہے, اس کو اور بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی, وہ جھاگ حق پہ بنا دیتا ہے. اب کمزور مومن کمزور عقیدے والا جب جھاگ کو دیکھتا ہے تو اسے پانی تو نظر آتا نہیں, وہ سمجھتا ہے جھاگ ہی جھاگ ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے خبردار یہ یاد رکھنا جھاگ کو بقا نہیں ہے, جھاگ کو فنا ہے. جھاگ کو ایک دن ختم ہونا ہے. آپ سرف میں کپڑے دھوتے ہیں, جھاگ کتنی دیر رہتی ہے؟ تھوڑی دیر رہتی ہے, لیکن آہستہ 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 جھاگ پگھلتی جاتی ہے اور پانی خود کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ باطل کتنا بھی نعرہ مارے, کتنا بھی اپنے نام کو بلند کرے, لیکن یہ یاد رکھنا ایک دن خود کو کیا کر لیتا ہے؟ ظاہر کر لیتا ہے. اور کسی نے کہا مولانا مجلسوں پہ پابندی, ذکر پہ پابندی. میں نے کہا گھبراؤ نہیں, حق کی مثال پانی کی طرح ہے. پانی کا راستہ کتنا بھی روکا جائے وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں. کیا ذکر پہ کم پابندیاں لگی؟ کیا جلوسوں پہ کم پابندیاں لگی؟ 35 سال تک عراق میں صدام رہا, لیکن آج کہاں ہے صدام؟ آج پورے عراق میں حسین حسین ہو رہا ہے کہ نہیں ہوگا؟ کتنی دیر جھاگ بیٹھے گی؟ 30 سال 35 سال, کتنے سال یہ حکومتیں کریں گے؟ 10 سال 100 سال 200 سال, لیکن ایک دن آئے گا کہ حق کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ایک پلاننگ وہ ہے جو میرا دشمن کرتا ہے, ایک پلان وہ ہے جو میں خدا کرتا ہوں, ایک مکر وہ ہے جو وہ کرتے ہیں, اور واللہ خیر الماکرین, اور میں سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا تمہارا رب ہوں. ایک پلان یزید نے بنایا, ایک پلان خدا نے بنایا. یزید نے کیا پلان بنایا کہ حسین کو کسی صحرا میں لاؤں گا, کسی جنگل میں لاؤں گا, اور اسی جنگل میں حسین کو قتل کر دوں گا, اور جنگل کو مقتل حسین بنا دوں گا. دنیا
کو کیا پتا کوئی حسین آیا تھا، دنیا کو کیا پتا کوئی زینب آئی تھی۔ تو اسی جنگل میں کوفے اور کربلا کا فاصلہ آپ نے طے کیا، گاڑی سے 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، لیکن وہاں پہ امام حسین کو مقید کیا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بستی نہیں، جہاں پہ کوئی آبادی نہیں، ایک صحرا والی زمین تھی جہاں پہ امام حسین کو اس نے قیدی بنایا۔ یزید نے یہ سوچا تھا میں حسین کے مقتل کو جنگل بنا دوں گا تاکہ دنیا کو یاد نہ رہے کوئی حسین آیا تھا۔ اللہ نے کہا یزید یہ تیری پلاننگ ہے، تو جنگل کو حسین کا مقتل بنا رہا ہے، میں بھی خدا نہیں اسی جنگل کو مومن کی جنت نہ بنا دوں۔ کربلا جنگل لگتا ہے نہیں، مومن کی جنت ہے۔ پوری دنیا کربلا کی طرف جا رہی ہے، بندہ پورا سال پونجی کمائی جمع کرتا ہے، خدایا بس حسین کی قبر کی زیارت نصیب فرما دے۔ یہ وہ کشش ثقل ہے جو خدا اولیاء اللہ کے وجود میں ڈالتا ہے کہ تو زندگی کو اس پہ بنا کر وہ دنیا کو تیرا عاشق بنا دے گا، وہ لوگوں کے دلوں کا قبلہ تیری قبر کو بنا دے گا۔ تو ایک پلان وہ ہے جو دشمن بناتا ہے، ایک پلان وہ ہے جو خدا بناتا ہے۔ باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے، کبھی فرمائے مومن کا عقیدہ کا جبل الراسخ ہوتا ہے۔ میرے معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت کے دن بھی ہیں تو ایک تو فرمان میرے مولا کی بھی ہو جائیں۔ مولا فرماتے ہیں مومن کا ایمان عاریہ کرائے والا نہیں ہوتا، ادھار والا نہیں ہوتا۔ کرائے سمجھتے ہیں، گاڑی کرائے پہ لیتے ہو، لگتا ہے اسے اپنی ہے، چلائی پھر آخر میں مالک کو واپس دیتے ہیں۔ مجلس کرواتے ہو نا، ٹینٹ کرائے پہ لیتے ہو، برتن کرائے پہ لیتے ہو، اب کہیں یہ احساس نہ ہو کہ یہ میرے ہیں، تھوڑی دیر فائدہ لیا اور پھر کیا کر دیا، واپس کر دیا۔ کہ مومن کا ایمان کرائے والا نہیں ہوتا کہ جب حسین کی مجلس میں آئے تو مومن عزادار والا رنگ، اور جیسے مجلس سے باہر جائے کسی محفل میں، کسی شادی میں، کہاں گیا ایمان؟ نہیں وہ تو کرائے پہ لیا تھا نا 1 گھنٹے کے لیے، 10 دن والا عزادار، 2 مہینے والا عزادار، کہ یہ صرف محرم کے مہینوں میں اپنے ایمان کو کرائے پہ لیتا ہے۔ کہتے ہیں مولا 2 مہینے ہیں، ایمان کرائے پہ دیجیے، 2 مہینے پر یہ عزادار بن جاتا ہے، عزاداری کا ٹینٹ لگا لیتا ہے، عزاداری کا لبادہ پہن لیتا ہے۔ لیکن جیسے 2 مہینے گئے، دسمبر کا مہینہ آیا، شادیوں کا مہینہ آیا، رنگینیوں کا مہینہ آیا، ارے وہی مومن ہے، کہاں مولانا وہی مومن ہے۔ میرے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں یہ کرائے والا مومن ہے، علی والا حقیقی مومن ہوتا ہے، اس کا ایمان اس کا اپنا ہوتا ہے، یہ کرائے پہ نہیں لیتا۔ موسم کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، رات ہو دن ہو، مومن ہمیشہ مومن رہتا ہے، وہ میدان جنگ میں بھی ہو تو مومن ہے۔ دیکھیں علی ابن ابی طالب کا ایمان کرائے والا نہیں تھا، تبھی ٹوٹی ہوئی تلوار سے بھی نبی کا دفاع کرتے رہے، لیکن کچھ کا ایمان تھا کرائے والا نا، وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن جس کے پاس ہمیشہ ایمان رہتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اب وہ کون سے کام تھے جو ہمارے امام موسیٰ کاظم نے کیے جو آج ہر مومن کو کرنے چاہیے؟ ایک تو ایمان کو مضبوط کریں، فرمایا ایمان کے اگر 10 ٹکڑے کیے جائیں نا تو 9 ٹکڑے ایمان کے خدمت خلق، ایک حصہ عبادت خدا ہے، مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارت، یہ ساری چیزیں ایک حصہ ہے۔ 9 حصے ہیں لوگوں کی خدمت کرنا۔ جتنی محبت تو اللہ کے بندوں سے کرے گا خدا بھی تجھ سے اتنی محبت کرے گا۔ وہ کریم ہے تو کریم بن کے دکھا، وہ سخی ہے تو سخی بن کے دکھا۔ کوئی کہتا ہے مولانا کیا ہم علی جیسے بن سکتے ہیں؟
تو خدا جیسا بھی تو کوئی نہیں بن سکتا نا. آپ کیا بولتے ہو اہل بیت مظہر صفت خدا, تو تو مظہر صفات علی ابن ابی طالب بن سکتا ہے. بولو میرے مولا سخی تھے, میں بھی کیا ہوں یا اللہ, میں بھی کیا ہوں سخی بنوں. مولا کا مشہور لقب مولا مشکل کشا. مشکل کشا مطلب مشکل بند دروازہ, ایک ایسی گرہ جو کھل نہیں رہی. علی کشا اس بند دروازے کو کھول دیتے ہیں. وہ تو کعبے کی دیوار کو بھی در بنا دیں. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ کہتا ہے میں وہاں سے راستہ بناتا ہوں جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہے, جہاں سے تمہارا فکر وہاں خیال بھی نہیں جاتا. اللہ کہتا ہے میں وہاں سے راستہ بنا دیتا ہوں. تو وہ مشکل کشا ہے. تو تو بھی چلتے پھرتے صرف یا علی مدد نہ کہو نا, خود بھی مددگار بنو نا. علی سے اتنی توقع کہ اٹھتے پھرتے بندہ کہے یا علی مدد یا علی مدد, وہ کہ مولا علی مدد, اور دن بھر یا علی مدد اور مولا علی مدد کہنے والوں کے در پہ اگر کوئی چلا جائے بھائی قرضی بن گیا ہوں 10,000 تو دے, نہیں مدد تو علی کرتے میں نہیں کرتا. یہ کیسا کردار ہے؟ جب تک تو مظہر صفت علی نہیں بنے گا سلمان نہیں بنے گا. اہل بیت کی شان اتنی بلند کیوں ہے؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا. انبیاء کا مقام اتنا کیوں ہے, اولیاء کا مقام اتنا کیوں ہے, قلندر کی قبر پہ کیوں جاتا ہے؟ وہ بھی تو آپ کی طرح اللہ کے بندے ہیں نا. عبدی اطعنی اجعلک مثلی, اے میرے بندے جب تو میری صفات کا مظہر بنتا ہے, نظر میں نہیں آتا, لوگ تجھے دیکھ کر میرے کرم کو محسوس کرتے ہیں, تیری سخاوت کو دیکھ کر میری سخاوت کا احساس ہوتا ہے. تو صرف القاب امیر المومنین نہ پڑھا کرو, یہ کہو کہ میرے مولا خیبر شکن تھے, خندق و خیبر کے قلعہ فتح کرنے والے علی ابن ابی طالب, اور مجھ سے ایک دیگچی اٹھائی نہ گئے. اور یہ کہوں کہ میرے مولا نے خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا. مولا فرماتے کتنا بزدل آدمی ہے, مجھ سے اپنی آنکھ اٹھائی نہ جائے, آنکھوں کی پلکوں پہ کنٹرول نہ ہو. خیبر کے دروازے اکھاڑنے والے کی تعریفیں کروں اور رات کے اندھیرے میں یہ جسم نماز کے لیے مجھ سے اٹھ نہ پائے. اس قدر میں بزدل بن چکا. سلمان بہادری کا نام ہے, میں سمجھتا مار قربانی کا نام ہے. یہ مکتب شعر و شاعری کا مکتب نہیں ہے کہ جس طرح لوگ اپنے آباء و اجداد کی فضیلت میں شعر و شاعری بس کر کے چلے جاتے تھے. معصوم فرماتے نہیں, یہ مکتب عمل کا مکتب ہے. یہاں نظر و نیاز کیوں ہوتا ہے؟ مطلب جس محفل میں حسین کا نام ہوگا ہم نیاز کھلا کر بتاتے ہیں یہ ذکر کسی کریم کا ذکر ہے. آج اگر ظاہراً تجھے حسین ابن ابی طالب نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ دیکھو حسین کا نام بھی بھوکوں کو سیراب کر دیتا ہے. یہ وہ ذکر ہے. جب اربعین پہ مولا حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں کیا جذبائی اثار ہوتا ہے. بچیاں کھڑی ہوتی ہیں پانی پی لیجیے, جوان کھڑے ہوتے ہیں آؤ آپ کے پاؤں کو دبانے کے لیے تیار ہو, گھروں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں, بستر تیار ہیں, آپ کے کپڑوں کو دھونے کے لیے تیار ہیں. یہ وجود امام حسین کا نور ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اپنے وجود کی صفات کو مومنین کے دلوں میں اس طرح گھول دیتے ہیں. لگتا ایسے ہے اربعین کے دنوں میں. کسی نے کہا مولانا وہی عرب ہے عراقی, اربعین کے علاوہ جاتے ہیں ان سے سخت لوگ نظر نہیں آتے, نہ وہ اخلاق ہے نہ وہ ہے, لیکن اربعین میں پتہ نہیں جادو ہو جاتا ہے, وہی عرب بدل جاتے ہیں. اربعین کے علاوہ جاؤ تو ان کا اخلاق ہو رہے, لیکن اربعین میں جاؤ تو سخی بھی بن جاتے ہیں, کریم بھی بن جاتے ہیں, خادم بھی بن جاتے ہیں, گھروں کے دروازوں کو بھی کھول دیتے ہیں. یہ رنگ حسین جو بنا دیا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے.
اس کا مطلب یہ ہے امام حسین صدا دیتے ہیں کون ہے جو خود کو رنگ حسین پہ رنگ دے. صرف کالا کپڑا رنگ حسین نہیں، کالا کپڑا غم حسین کا رنگ ہے. رنگ حسین کیا ہے؟ کردار حسین ابن علی. جب کہتے وہ سخی ہیں تو بھی تو سخی بن. جب کہتے وہ بہادر تھے تو کیوں بھاگ جاتا؟ آج اتنے مومنین کل پتا چلے فائر کر رہی ہے ایک بھی نظر نہ آئے، فائدہ کیا پھر اس مومن کا جس کے اندر جذبہ ایثار نہیں، جذبہ قربانی نہ ہو. عملی مومن، صفت اہل بیت والا مومن جو خود کو مظہر صفات حسین بنائے، مظہر صفات علی ابن ابی طالب بنائے. فرمایا حبیب کو دیکھو، میں سمجھ تمار کو دیکھو. ذرا سوچیے وہاب قلبی نہ شیعہ ہے نہ مسلمان، چند دنوں میں شیعہ بنا اور جنت کے اندر چلا گیا. اور وہ لوگ کتنے سال نبی کے ساتھ رہے، چند دن حسین کے ساتھ رہا، جنتی بن گیا. تو یہ ہے کہ انسان کو پتا ہو مجھے کس کی صفت کا کیا بننا ہے، مظہر بننا ہے. اب اگر مومن کہے کہ علی مشکل کشا ہے تو مجھے بھی مومنوں کی مشکل کشائی کرنی چاہیے. مولا اس سے ناصر ہوتے 9 حصے ایمان کی خدمت خلق. 3 کام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیے. مولا کی والدہ کا نام ہے بی بی حمیدہ. 7ویں امام سے لے کے آخر تک تمام ائمہ کی جو والدائیں تھیں وہ کنیزیں تھیں. اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کنیز ہی کیوں؟ مطلب خدا یہ بتانا چاہتا ہے وہ کنیز ہو یا آزاد ہو یہ اللہ کے لیے فرق نہیں کرتا. فرق یہ ہے اس خاتون کا کردار کیسا. 7ویں امام کے بعد بڑے مسائل ہوئے. کئی لوگوں نے میرے آقا کو امام نہیں مانا تھا، ایک الگ فرقہ بنا تھا. مولا کے بھائی تھے اسے امام مانا، صرف اس عصبیت کی وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے علیہ باللہ کہ یہ کنیز کا بیٹا ہے تو کہا کہ ہم اسے امام نہیں مانیں گے. لیکن اللہ نے کہا کہ معیار یہ نہیں ہے جو تو بنا رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا یہ دیکھتا ہے متقی کون ہے. خدا اس خاتون کے کردار کو دیکھتا ہے، رفتار کو دیکھتا ہے. اور ہر نسل سے خواتین کو لیا گیا. مثلا بی بی نرجس خاتون روم سے، مختلف خواتین جو اہل بیت جہاں سے یہ نسل آگے بڑھی مختلف قومیتوں سے، تاکہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہر قوم کی اہل بیت سے کیا بنے، نسبت بنے. جس طرح ایرانی بی بی شہربانو کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا تھیں، ایرانی تھی، اسی طرح ہم بھی بولتے ہیں بی بی تھی جو سندھ کی طرف سے گئی تھی. تو ہر قوم کی کیا بنے گی، نسبت بنے گی. دوسرا اتنی عظیم خاتون کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو اپنی نسبت جناب حمیدہ خاتون سے دیں گے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، بی بی حمیدہ کا بیٹا ہوں، کیونکہ عالمہ تھی. ملتا ایک شخص حج پہ جا رہا تھا، اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا 4-5 سال کا. تو امام کے پاس ہے، موسیٰ کاظم کے پاس، مولا مجھے نہیں پتا کہ چھوٹے بچے کے حج کے احکام کیا ہے، اس کے احرام باندھنے کے احکام چاہیں، تکبیر کے احکام چاہیں، قربانی کے. ہمیں تو پتا ہے بڑوں کے احکام کیا، بچوں کا نہیں پتا. امام نے فرمایا اپنی بیوی کو میرے گھر میری زوجہ حمیدہ سے جا کے سوال کرے، وہ اسے سارے احکام بتا دے گی. مطلب یہ اتنی عظیم بیوی تھی جو اتنی عالمہ بھی تھی، زاہدہ بھی تھی کہ پورے مدینے کی خواتین بیوی سے درس لینے جاتی تھی، درس و تدریس کے لیے. اب امام نے 3 بڑے کام کیا کیے معاشرے میں جو ہر مومن کو کرنا چاہیے. میں نے کہا ایمان کے 10 حصے کیے جائیں. ایک حصہ ہے عبادت خدا. عبادت خدا سے مراد مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، خمس دینا، یہ ساری عبادات کے حصے ہیں. 9 حصے ہیں خدمت خلق. خاتم تعین. بیٹا امام کے پاس ہے کہ مولا میرے باپ کا کیا ہوگا، کیونکہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا نا. آواز آئی ہاں جہنم میں تو جائے گا لیکن جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں.
کیوں کہ سخی تھا، خدمت خلق کرتا تھا، نصف العقل آدھا عقل، لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی گھر بناتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جو گھر بنا ہے، میرے مولا حسین سے پوچھا گیا نا، مولا کون سی لذتیں حیوانی ہیں اور کون سی لذتیں انسانی ہیں؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ ابھی تک میں لذت آئے حیوانی میں مبتلا ہوں یا لذت آئے انسانی مبتلا ہوں؟ مثلا بچے حیوان کے بھی ہیں، بچے میرے بھی ہیں، وہ شہوت ہو، وہ کھانا ہو، وہ پینا ہو، وہ گھومنا ہو، پھرنا ہو، یہ ساری لذت حیوان میں بھی ہیں۔ کہ مولا وہ کون سی لذت آئے جس کے ملنے سے پتا چلے کہ یہ لذت روحانی اور لذت انسانی ہے؟ یہ بہت پیارا جملہ میرے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں جسے کھانا کھا کر مزہ آئے، جسے کھانا کھا کر مزہ آئے، سمجھ لے ابھی تک حیوان ہے، لذت حیوانی ہے۔ کہ جسے کھانا کھا کر مزہ آئے، سمجھ لے یہ ابھی تک حیوانیت کے مقام پر ہے اور لذت حیوانی لے رہا ہے۔ کہ مولا پر لذت انسانی کیا ہے؟ کہ جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے۔ لذت انسانی ہے، تو ہم مجلسوں میں نیاز کر کے بتاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ علی والا سخی ہوتا ہے، یہ در ہمیں سخی بناتا ہے۔ عجیب بات ہے نا، محبت تو وہ بھی اپنے بڑوں سے کرتے ہیں، لیکن ان کے نام پہ دیکھیں کتنی دیتے ہیں۔ باتوں کے عاشق ہیں، یہاں عمل کے عاشق ہیں۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے کہ حسین نے ہر مجلسی کو سخی بنا دیا۔ بات ہے نا، اگر یہ در نہ ہوتا، صحابت کی تمیز ہی نہ ہوتی۔ میرے وہاں فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں سخی بندہ علی کو بھی اچھا لگتا ہے، بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے، اور کنجوس آدمی نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ یہ وہ صفات ہے، واللہ اگر صفات حلویت میں ڈھل جاؤ، گھر والے بھی پیار کریں گے، باہر والے بھی پیار کریں گے، لیکن اگر یہ صفات آدمی میں نہ ہو، گھر میں بھی رسوا، اللہ کے دربار میں بھی رسوا۔ مولا فرماتے ہیں کچھ باتوں پہ ملائک ہنستے ہیں، کچھ باتوں پہ ملائک ہنستے ہیں۔ کیسے؟ کہ ملائک اس کنجوس پہ ہنستے ہیں۔ کہ مولا کس پہ؟ کہا جو دنیا میں امیر ہے، اکاؤنٹ میں پیسے بہت ہیں، مالدار ہے، فرمایا جس کے پاس دنیا میں مال ہے پر اپنی کنجوسی کی وجہ سے فقیرانہ زندگی گزار رہا ہے۔ مطلب پیسہ ہے، خرچ نہیں کر رہا، جیب سے نکالنا نہیں ہے اس نے۔ فرمایا ملائک اس پہ ہنستے ہیں جو امیر ہے لیکن دنیا میں فقیروں والی زندگی گزارتا ہے۔ کہ مولا ہنسیں گے تب ہنسیں گے جب قیامت میں آئے گا خدا حساب پھر امیروں والا لے گا۔ زندگی فقیروں والی گزاری، حساب کون سا دینا پڑے گا؟ امیروں والا دینا پڑے گا۔ خبردار علی والا کبھی کنجوس نہیں ہوتا۔ آپ کے امام خطیب بغدادی اہل سنت کے بہت بڑے خطیب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سرزمین عرب نے موسیٰ کاظم جیسا سخی نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ بخشش کرنے والے امام، اپنے باپ بھی تھے، وجوہات بھی، خمس بھی، اتنا پیسہ مولا کے پاس آتا تھا، پر میں کبھی کوئی فقیر ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ مومنین کی فصلیں تباہ ہو جاتی تھی، امام کے پاس آتے تھے، مولا فصل میں نقصان ہو گیا۔ مولا کہتے تھے کتنا؟ اگر فصل ہوتی کتنی آمدنی ہوتی؟ مثلا کہتے مولا 1 لاکھ آمدنی ہوتی، کہتے امام 1.5 لاکھ دے دیتے تھے۔ آتے تھے مومنین، کبھی بھی ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ 3 کام امام موسیٰ کاظم نے کہ 3 کام کریے ایمان کے 9 درجے آپ کے در پہ ہوں گے۔ وہ کون سے 3 طرح کی سخاوتیں؟ سخاوت ایک نہیں، کتنی سخاوتیں ہیں؟ 3 طرح کی سخاوتیں۔ کہ مولا کون سا؟ فرمایا امام موسیٰ کاظم ایک تو سخی تھے مال میں، مال کی سخاوت، جیب میں پیسے ہیں، پیسے کی سخاوت،
خمس وہی دیتا ہے جو سخی ہے، زکوٰۃ وہی دیتا ہے جو سخی ہے۔ اب بعض مسائل ایسے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں لیکن خامخواہ ڈرتے بہت ہیں۔ وہ بتاتے مولوی خمس لے گا اس کا مطلب پورا گھر خالی کر کے چلے گا، بھئی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر شیطان وسوسہ کیا کرتا ہے کہ آج کل جو علماء کے مخالف ہیں پروپیگنڈا کیا پھیلاتے، بھائی خمس نہیں دینا، یہ سارے مولوی ہڑپ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر مولوی کو نہ دو، مومن کو دو۔ اگر مولوی پہ بھروسہ نہیں ہے، تیرے پڑوس میں کوئی غریب ہوگا، کوئی فقیر ہوگا، کوئی ایسا سید ہوگا، نکالو تو صحیح۔ تو بات کی ہے کہ دینا ہے کہ نہیں دینا، کم از کم حساب کر کتاب کر جتنا بنتا ہے تو کسی غریب مومن کو دے دے، لیکن نکال تو صحیح۔ کم از کم امام زمانہ آئے بول تو سکتے کہ مولا میں نے خمس نکالا تھا، صرف یہ نہیں کہ غاصب حق زہرا کو بولا بولتا تھا، بولا میں نے بھی آپ کا حق کیا کیا تھا، ادا کیا تھا۔ تو ایک سخاوت 27 قسم کے خیرات ہیں امام جعفر صادق بتاتے ہیں، 27 ٹائم صدقہ اور خیرات امام گنواتے ہیں، ڈیلی کا صدقہ، ہفتے کا صدقہ، مہینے کا صدقہ، اتنے صدقات امام بتاتے ہیں، تب زندگی میں کیا کی برکت آتی ہے۔ بندہ سخی ہونا چاہیے۔ اب سخاوت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر کے برتن بیچ دے، یہ بھی کلیش آتا ہے، لوگوں کو پتا نہیں کہ سخاوت ہے کیا۔ سخاوت کا مطلب یہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں نے اپنا کھانا کھا لیا ہے، اب میرے پاس اور بھی ہے تو میں کسی اور غریب کا کیا کروں، پیٹ بھر دوں۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں اپنے بچے بھوک میں بیٹھے اور وہ لوگوں کے بچوں کو کھانا کھلاتا رہا، نہیں۔ نفقہ اولاد کا، گھر والوں کا، پھر ارحام آتا ہے، پھر رشتہ دار، پھر بھتیجے، پھر بھانجے، پھر بہنیں، پھر بھائی، ان سب کی ضرورتوں کو بھی انسان نے کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ تو مومن کیا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے۔ مال میں سخاوت، یہ میرے امام کی سیرت ہے کہ جو مال میں کنجوسی کرے وہ کبھی بھی اہل بیت کا کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ ارے امام حسین کتنے سخی، کئی مجلسوں میں یہ مصیبت کا جملہ بھی ہے لیکن فضیلت امام حسین ہے۔ ایسے جملے واللہ پڑھتے ہیں، بعض برادران اہل سنت روتے ہوئے آتے ہیں، مولانا ہمیں نہیں پتا اتنے کریم تھے اہل بیت، اتنے کریم تھے حسین کہ خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب مجھے وہ کرتا جو اماں نے دیا تھا، دیا۔ پھر امام حسین نے اسے پھاڑنا شروع کیا۔ بی بی نے کہا کہ حسین کیوں پھاڑ رہے ہو؟ فرمایا تم نہیں جانتے ان عربوں کو، میں جانتا ہوں، میری شہادت کے بعد میرے بدن سے ہر چیز روک لی ہے۔ ٹھیک ہے حسین، کم از کم بدن پہ کپڑا تو حیا کے مالک ہے، عفت کے مالک ہے۔ اس کے فوراً بعد کہا کہ بہن زینب وہ پیلے رنگ کا کرتا لاؤ۔ بی بی پریشان، حسین ایک کرتا پہنا، پرانا کرتا پہنا، اسے پھاڑا، اب دوسرا کرتا کیوں منگوا رہے جبکہ پتا ہے کہ ہر لباس بدن سے لوٹا جائے گا۔ میرے ماں باپ کی جان میرے آقا پہ فدا، سنہری سونے سے یہ جملے لکھے جائیں نا میرے مولا کے۔ بتاؤ اپنے بچوں کو کس سخی کے ماننے والے ہیں؟ ایک ہے سخی، ایک ہے کریم۔ یہ سخی بھی ہیں، کریم بھی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرے نا، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ کریم کی صفت ہے، وہ کریم تھی۔ فرمایا حسین پھٹا ہوا کرتا پہنا، پھر یہ پیلے رنگ کا نیا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو کرتا لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے۔ پھاڑ دیا نا، یہ پھٹا ہوا کرتا تو اگلے کے کام کا نہیں ہے نا، پتا ہے کہ لوگ لوٹنے آئیں گے، کم از کم کچھ لے کر جائے۔ ایسے قریب کہیں دیکھے ہیں، ایسے امام کہیں دیکھے ہیں؟ یہ سخاوت حسین ابن علی۔ فرمایا علی کا جانے والا ایک تو سخی ہوتا ہے مال میں، دوسرا سخی ہوتا ہے علم میں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو آپ سخی کہلائیں، نہیں میرے پاس مال نہیں لیکن کوئی ہنر آتا ہے، علم آتا ہے۔ ایک بچے کو میں اے سے زیڈ تک سکھا سکتا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، میں 4 بچوں کو قرآن پڑھانا سکھا سکتا ہوں۔ لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں، میں لوگوں کے عقیدے بنا سکتا ہوں۔
لوگوں کسی کو فزکس آتی ہے، کسی کو میتھ آتی ہے، کوئی کھیتی باڑی اچھی جانتا ہے، کوئی کاشتکاری اچھی جانتا ہے، مختلف علوم ہیں۔ فرمایا مومن صرف مال میں سخی نہیں ہوتا، اپنے علم میں بھی کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے۔ جس طرح مال کے دینے سے مال بڑھتا ہے، اسی طرح جب لوگوں کو علم دو گے تو علی تیرا علم بھی بڑھا دے گا۔ معاشرہ جاہل کیوں ہے؟ کیونکہ نہ ہم خود علم حاصل کرتے ہیں، کبھی علم کا جیب خالی ہے۔ اب جیب میں کچھ ہوگا تو نکال کے کسی کو دوں گا نا، اگر میرے جیب ہی خالی ہو تو میں صحابت سے رہ جاؤں گا۔ تو ایک دنیا میں کوشش کر کے اپنی مالی صورتحال اکنومیکلی خود کو مضبوط کرو۔ شیعہ اکنومیکلی مضبوط ہوتا ہے۔ میرے مولا اتنی عمر کے ہو گئے، باغات تھے، مال تھا، دولت تھا، اتنا پیسہ تھا امام موسیٰ کاظم کے پاس، شاید کسی امام کے پاس ہو، جس امام نے آرگنائزیشن آف لا بنایا، خمس کا پراپر جو اسٹارٹ طریقہ ہوا وہ میرے ساتھ امام کے زمانے سے ہوا۔ پر امام حسین العابدین کے زمانے میں لوگ نہیں تھے جو مولا کو خمس لیتے، یہ 5ویں 6 اور پراپر اگر خمس لینا معصومین نے شروع کیا وہ 7ویں امام کے زمانے سے شروع۔ کتنا پیسہ میرے مولا کے پاس، پھر بھی جاتے تھے کھیت میں کام کرتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا مولا اتنا پیسہ ہے آپ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکما کبھی علی والا نہیں ہوتا، محنت کر کے مومن، کام صرف مال کے لیے تھوڑی ہے، دن رات محنت کرو، خود کو بزی رکھو، علمی ایکٹیویٹی رکھو، لوگوں کی ہدایت کی ایکٹیویٹی رکھو۔ چلو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ لوگوں میں سخاوت علم بانٹو، سخاوت ہدایت بانٹو۔ پیغام اہل بیت کو آگے کتنے دیہات ہیں، کتنے گاؤں ہیں جہاں پہ ضرورت ہے مکتب کے لیے کام کرنے کی۔ بھئی وہ تبلیغی جماعت والے، اتنے بزنس مین، اتنے لوگ ساؤتھ افریقہ، ملیشیا، مالیزی، آپ مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں، اپنے پورے سال میں سے کوئی 10 دن نکالتا ہے، کوئی 1 ہفتہ نکالتا ہے اپنے مکتب کی تبلیغ کے لیے۔ میں نے علی کے مکتب کی تبلیغ کے لیے سال میں کتنے دن نکالے؟ جب میں نے 10 دن نکالے کہ میں گاؤں جاؤں لوگوں کو پیغام حق پہنچاؤں کہ مکتب حق کیا ہے، محبت اہل بیت کیا ہے، محبت اہل بیت کیا ہے۔ تو صرف سخاوت مال نہیں ہونی چاہیے، سخاوت علم بھی ہونی چاہیے۔ مولا پر اعتراض کیا مولا اتنا پیسہ ہے آپ کیوں کام کرتے ہیں؟ امام نے کہا کام ہار نہیں ہے، کام بدنامی تھوڑی ہے۔ مومن پڑھا لکھا ہے، کہتے مولانا بھائی کام کرتے نہیں، مولانا کوئی نوکری نہیں، تو نوکری کے انتظار میں کیوں؟ جا کے کوئی چھوٹا سا دکان کھول لیں، جا کر کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے 17 گریڈ کی نوکری ملے گی، 18 گریڈ کی آخر میں بنے گا بھی تو نوکر ہی نا۔ تم نوکر بننے کے لیے انتظار کرے، اپنا آقا بن، اپنی دکان کھول، اپنا باس بن، اپنا کاروبار بنا، پھر دیکھ مولا برکت کیسے دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایسے مومنین کو جنہوں نے ریڑھی سے کام شروع کیا تھا، آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کا بھروسہ نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کے بھروسے پہ انہوں نے اپنے کام کو شروع کر دیا تھا۔ جتنے دن تو بے روزگار رہے گا اتنے دن شیطان تیرے ساتھ رہے گا۔ 20,000 سے شروع کر، 30,000 سے شروع کر، 40,000۔ کام میں عار نہیں ہے، کام میں ننگ نہیں ہے، کام عزت ہے۔ امام کو کہا مولا آپ کی کام کر رہے ہیں؟ امام نے کہا اس زمین پر انبیاء نے کام کیا، کام عیب تھوڑی ہے۔ بکریاں چرائی ہیں، کھیتی باڑی کی، کون سا کام ہے جو انبیاء نے نہیں کیا؟ تجارت کی ہے، صرف کام کر، اور جب کام کرے گا اللہ رزق دے گا، اور جب رزق دے گا اس میں کیا کر؟ سخاوت کر۔ کیوں کسی کا نوکر بننے کی تلاش ہے؟ اپنا کام بنا، 4 مومنین کو رزق دے، 4 مومنین کو نوکری دے۔ تو پہلی سخاوت مال کی سخاوت، دوسری سخاوت علم کی سخاوت، تیسری سخاوت جس کا سب سے زیادہ ثواب ہے، فرماتے ہیں لوگوں کے بگڑے ہوئے عقیدوں کو بنانا۔ یہ اہم ترین سخاوت ہے، کج فکری، عقیدے کا بگاڑ، شبہات کا پیدا ہونا، ان شبہات کو دور کرنا، یہ بھی کام تھا امام موسیٰ کاظم کا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مختصر وقت اذان بھی قریب ہو رہا ہے۔ کئی لوگ شبہ بناتے تھے، ملتا ایک شخص شہر میں آیا، بڑے اس کے مرید بن گئے۔ ایک تو کچے ایمان والے ہم لوگ بہت ہوتے، سندھ میں آپ کو پیر بھی بہت ملیں گے، مرشد بھی بہت ملیں گے، فلاں پیر، فلاں مرشد۔ آج بھی آ رہے تھے، ایک مرشد کی ریلی آ رہے،
وہ کیا ہے؟ جھوٹے جھوٹے قصے، جھوٹی جھوٹی کہانیاں. کہ علی کے معجزے تجھے انسپائر نہیں کرتے تو ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. تیرا مرشد بھی علی ہو، تیرا پیر بھی علی ہو، کسی ایرے ویرے کے دروازے پہ نہ جائے. تمہاری طرح انسان ہے، اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا ادب کرو، احترام کرو، بات ختم ہے. یہ بیعت کرنا، لوگوں کے ہاتھوں پر کسی کو مرشد بنانا، پیر بنانا، یہ شیطانی کام ہے. ہم نے صرف بیعت کی ہے تو علی ابن ابی طالب سے یہ شرعاً حرام ہے. مکتب تشیع میں کسی غیر معصوم کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر کے آئے، حرام ہے. ہمارے یہاں بیعت کس کی ہے؟ معصوم امام کی، کیونکہ وہ خطا نہیں کرتا. باقی ہر بندہ جائز الخطا ہے. ہم عمل کرتے ہیں فرمانے معصوم پر، لیکن یہ چکر بہت ہے. کیوں؟ لوگوں میں جہالت بہت ہے. جب جہالت ہوتی ہے تو لوگ اندھی راہوں پر، گمراہی کی راہوں پہ گامزن ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ چلتا ہوا ہوتا ہے. یہ آگ کی پرستش، مٹی کی پرستش، بت کی پرستش، یہ لوگوں کی پرستش ہے. اب امام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس ایک کرامت تھی. اب کئی لوگ ریاستیں کر کے کئی چیزیں حاصل کرتے ہیں. غیب کی خبریں آتی ہیں، جنات ہاتھ میں ہوتے ہیں، کئی چیزیں دنیا میں ہر معاملہ چلتا ہے. لیکن معصوم کبھی بھی ایسے بندے سے انسپائر نہیں ہونا. شاید کوئی بندہ آ جائے، آپ کو بتائے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے گھر میں کیا ہے، آپ کے جیب میں کیا ہے، آپ نے 10 سال پہلے کیا کیا تھا. اب ایسی باتیں بتا کے آپ کو جھانسے میں نہ لیں. کوئی بھی ایسی باتیں کرے نا، اسے پہلے یہ پوچھو کلمہ پڑھتے ہو، نبی کو مانتے ہو، علی کو مانتے ہو، مولا حسن کو مانتے ہو. کہ جب ان سب کو مانو گے پھر تیری باتوں کو مانوں گا، ورنہ کچھ بھی نہیں مانوں گا. یہ چیزیں جو تو بتا رہا ہے مجھے شیطان بھی بتا سکتا ہے. تو کیا تو شیطان کا مرید بن جائے گا؟ کیا تو شیطان کا مرشد بنا دے گا شیطان کو؟ وہ جن ہے نا، اسے سب کچھ پتا ہے. تو ان چیزوں سے انسپائر قطعا نہیں ہونا. سامری نے کیا کیا تھا؟ ضعیف العقیدہ لوگوں کو حضرت ہارون کی امامت سے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا. ایک بچڑا بنا دیا، اس میں دھول ڈال دی، اور بچڑے نے بولنا شروع کیا. لوگوں نے کہا یہ تو بڑے رحمت والا ہے. نبی بتا کر جا رہے ہیں، لیکن نبی کی بات عقیدہ اگر کمزور ہو جائے. امام کی آیا اور اس نے لوگوں کو بتاتا تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے. کوئی بھی جاتا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. امام جا رہے تھے، راستے میں سے ایک درخت تھا، درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا. امام نے وہاں سے ایک انڈا لیا، انڈا لے کے اس کے سامنے گئے. اب ہجوم لوگ آ رہے ہیں، بڑا مرشد آ گیا ہے مدینے میں، سارے لوگ جمع ہو گئے، سب جا رہے ہیں. ہاں بھائی بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ ہے وہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام جعفر صادق آگے بڑھے. مولا نے کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے آنکھیں بند کی، کہا آپ کے ہاتھ میں چڑیا کا انڈا ہے. امام نے کہا بہت خوب، لیکن یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ میرے پاس ایک علم ہے، پاور ہے، طاقت ہے. میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے اطراف میں ہر شے کو دیکھا. مثلا 15 منٹ پہلے جو چیز جہاں جہاں تھی اس کا مجھے پتا تھا. اب جب میں نے آنکھیں بند کی پھر میں نے چیک کی کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی ہے کہ نہیں پڑی. کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی، لیکن درخت میں جو گھونسلہ اس میں سے 2 انڈے ہیں، ایک نہیں تھا. کہ مجھے یہ نہیں پتا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی پتہ لگانے کی کہ ہاتھ میں کیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. پھر میں نے دوسری ٹیکنیک کی کہ میں دیکھوں ہر چیز اپنی جگہ ہے کہ نہیں ہے. اور جب ہر چیز کو میں نے چیک کیا تو ایک چیز کم تھی، وہ تھا انڈا. تو میں نے اندازہ لگایا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے. اچھا، امام نے کہا تجھے کیسے پتا چلتا ہے، یہ طاقت تو نے کہاں سے حاصل کی؟ اس نے کہا میں نے بڑی ریاضت کی ہے. کیا ریاضت کی ہے؟ کہا کہ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ جو بھی نفس کہے اسے نہ کہو. جو بھی نفس کہے اسے نہ کہو.
نفس کہتا ہے مثلا کسی خاتون کو دیکھو گناہ کرو، مال کے پیچھے جاؤ، دولت کے پیچھے جاؤ، کہ جو بھی کہتا ہے میں اسے نہ کہتا ہوں، لہٰذا مجھے اللہ نے یہ کرامت عطا کی۔ امام نے کہا ایک کام کر، مسلمان بن جا، شیعہ بن جا، میرا ماننے والا بن جا۔ کہنے لگا عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ مجمع کے سامنے، کرامت میں نے دکھائی ہے، آپ کو میرا مرید بننا چاہیے، اور اوپر سے مجھے بول رہے ہیں کہ میرا مرید بن جا، میرے در پہ آ جا۔ امام نے کہا دیکھ بات تو نے کی ہے، بات میں وہی کروں گا، تجھے کرامت کیوں ملی کہ جو کچھ تجھے تیرے نفس نے کہا تو نے اسے نہ کہا، کہ میں نے تجھے بولا کہ میرا مرید بن جا، اپنے نفس سے پوچھ وہ بولتا کیا ہے۔ رجوع کر اپنے نفس کی طرف۔ اس نے ایک مرتبہ رجوع کیا کہ نفس بول رہے مرید نہیں بننا، کہ اصول تو تیرا ہی تھا نا، جو نہ کہے وہ تو کرے۔ اپنے اصولوں کو خود کیوں توڑ رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کی بات سچ ہے، میں مسلمان بن جاتا ہوں، آپ کے در پہ آ جاتا ہوں، مولا کا نوکر بن گیا۔ کئی دنوں کے بعد امام کے در پہ آیا، اداسی کے عالم میں۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ خوش ہونا چاہیے، تو مکتب اہل بیت میں آیا ہے۔ کہ نہیں مولا خوشی تو ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ پہلے جو بھی آتا تھا پوچھتا تھا میرے ہاتھ میں کیا، میں بتاتا تھا، اب کچھ پتا نہیں لگتا۔ جب سے مسلمان ہوا کرامت ہی چلی گئی ہے۔ بولا یہ ماجرا کیا؟ اسلام میں آنے کے بعد تو اور چیزیں ملیں، لیکن یہ کرامت جو رہی صحیح تھی وہ بھی چلی گئی۔ امام نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ جب تو کافر تھا تو نے اتنی ریاضتیں کی، اتنی محنتیں کی، تو اللہ کریم ہے، وہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اب مرنے کے بعد کیونکہ تو کافر تھا تجھے جہنم میں جانا تھا، اللہ صلہ وہاں تو دے نہیں سکتا، تو اس نے سارا صلہ تجھے دنیا میں دے دیا۔ کل تو یہ نہ بولے کہ میں نے اتنی محنت کی تھی مجھے کیا ملا، اللہ بول دے گا میں نے تجھے یہ کرامت دی تھی کہ اب تو مسلمان بن چکا ہے، اب جتنی نعمتیں ہیں تجھے یہاں نہیں اللہ وہاں عطا کرے۔ مومن کے لیے جنت بنی ہے، تو عاشق جنت ہے۔ سکون کہاں ملتا ہے؟ جنت میں ملتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر خدا کسی بندے کو دے سکتا ہے وہ نعمت سکون ہے۔ مال نہیں، دولت نہیں، اولاد نہیں، بیوی نہیں۔ ہاں مال سکون دیتا ہے ٹیمپریری، بیوی سکون دیتی ہے ٹیمپریری، اولاد سکون دیتا ہے ٹیمپریری، ابدی سکون جنت میں ملے گا۔ اچھا سوچئے کہ ہم جنت کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ مولانا جنت میں حور ہے، غلما ہے، تبھی جنت کی خواہشیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ حوریں تو مالدار دنیا میں بھی جمع کر سکتا ہے۔ یہ شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، دنیا دار مالدار آدمی یہاں بھی سوئمنگ پول بنا دے کسی خوبصورت جزیرے میں۔ جنت اس لیے کیونکہ جنت میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ ارب پتی آدمیوں نا بوڑھا ہوتا ہے نا اپنے جسم سے تنگ آ جاتا ہے، یہاں سکون نہیں ہے۔ مال شفا دیتا ہے نہیں، اولاد شفا دے گی نہیں۔ سیاستدان بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر آج کیوں زرداری کو سکون نہیں، آج کیوں عمران خان کو سکون نہیں، آج کیوں مشرف کو سکون نہیں ہے؟ مال ہے، دولت ہے، حکومت پاور ہے، لیکن سکون کیوں؟ کیونکہ جسم میں کسی کو سکون ملنا ہی نہیں ہے۔ بیماری، موت، پریشانی، ہاسپٹل، ایک پاؤں گھر میں، آخر بندہ سیدھا قبر میں چلا جاتا ہے۔ اصل سکون کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ اب مومن کی جنت ہے کربلا۔ کربلا میں ہوئے، کربلا میں غلمان ہے کیا؟ کیوں کربلا کو جنت بولا جاتا ہے؟ کیوں کربلا میں کیا ہے؟ سکون ہے۔ اتنا سفر کر کے بندہ، میلوں کا سفر کر کے، لیکن جیسے نگاہ حسین کے روزے میں اللہ جانتا ہے کیا سکون ملتا ہے۔ جیسے ذریعہ مولا میں حرم میں بیٹھو سکون نکلنے کو دل نہیں کرتا، تو تصور کرو جس کی ذریعہ میں اتنا سکون ہے، جس جنت میں حسین ہوں گے سکون ہے۔ لیکن وقت کم ہے، تفصیل سے تفصیل میں نکلتا جا رہا ہوں۔
آخری کلو آپ کو دوں، کبھی زندگی رہی تو اس کی تفصیل میں آؤں گا۔ جنت میں سکون کیوں ہے، یہ سوال ہے۔ حسین سے مجھے سکون کیوں مل رہا ہے، مولا علی سے مجھے سکون کیوں مل رہا ہے؟ ایک وہ ہے جو کروڑوں خرچ کر کے کہتا ہے میں کربلا جاؤں مولا حسین کے روزے میں بیٹھوں، اور ایک وہ ہے جو خود کو بم باندھتا ہے کہ میں حسین کے روزے کو اڑاتا ہوں۔ کیوں؟ اکبر کو حسین سے سکون مل رہا ہے، شمر کو نہیں مل رہا۔ شمر سینے مولا پہ سوار ہے، اسے حسین کا وجود سکون نہیں دے رہا۔ بے عاشق حسین خاک کربلا ملتی ہے نا، مومن روتا ہے، اور وہ سینے حسین پہ سوار ہے۔ کیوں علی کا نام سن کے مجھے سکون ملتا ہے، اور اس مبغض کو علی کا نام سن کے سکون نہیں ملتا، اس کا اندر جلتا ہے۔ راز سکون کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے سکون ملتا ہے۔ سکون کا راز عشق، جس سے بھی عشق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو پیسے کرنے میں سکون ملتا ہے، کیونکہ پیسے سے کیا ہے؟ عشق۔ شمر کو قتل حسین میں سکون مل رہا ہے کیونکہ وہ مال دیکھ رہا ہے۔ ابن سعد کو قتل حسین میں سکون مل رہا ہے کیونکہ وہ حکومت کا عاشق ہے۔ شکر خدا کرو کہ خدا نے تجھے عاشق حسین بنایا ہے، یہ حقیقی سکون خدا نے تجھے عطا کیا ہے۔ ہر سکون کی انتہا میں بے سکونی ہے، لیکن یہ واحد سکون ہے۔ دنیا میں بھی حسین کا وجود، خدا کا وجود، اہل بیت کا وجود سکون دیتا ہے، اور جب روح بدن سے نکلے گی تو قبر کی پہلی رات بھی بندے کو سکون نصیب ہوگا جب شفاعت حسین۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان مقدس ازواج پر جنہوں نے اپنا سب کچھ بندگی خدا میں لٹا دیا، کیونکہ بندگی میں جو حسین کو سکون ملتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں سیدہ زینب اٹھتی ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، تو پھر اماں تکلیف ہے، کہاں زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی، اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی، لیکن بیٹھ کر بھی بی بی کو سکون مل رہا ہے۔ کبھی کبھی تو میں کہتا ہوں وائے ہو مجھ پر، ان زخمی بدن کے ساتھ بھی بی بی کو نماز میں سکون ملتا ہے۔ ہمارے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، راتوں کو سو جاتے ہیں، لیکن دو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ عشق کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے۔ واللہ یہ دعا کرو مولا حسین سے کہ مولا مجھے عاشق خدا بنا، مجھے مظہر صفات علی بنا، مظہر صفات حسین بنا، تب جا کے مومن کو، جوان کو قبر میں سکون ملتا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ۔ حسین میں بھی سکون ہے۔ میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پر، اللہ جانتا یہ سلام میرا سلام نہیں، زیارت ناہیہ پڑھو تیرے امام زمانہ کا نوحہ، کس طرح نوحہ پڑھتے ہیں خود امام زمانہ، فرماتے میرا سلام ان زخمی کلاریوں پہ جن پس گردن بال گیا تھا، اللہ سب کو شام کی زیارت نصیب کرائے۔ ہمیشہ جملہ کہتا ہوں میں ایک بار
شام کی بازار سے گزر نہیں سکتا بندہ شریف آج بھی اس بازار سے گزر نہیں سکتا میں نے کہا مجھے نہیں پتا اس بازار سے کیسے گزرے میں کہوں گا امام موسیٰ کاظم آپ بڑے خوش نصیب آپ کی بیٹی بھی بازار سے گزرے تھے وہ قم کا بازار تھا مومنوں نے بازار کو سجایا جب بھی آئے قم کی عورتوں نے بیویوں کا استقبال کی سروں پہ پھولوں کی پتیاں برسائے لیکن ہائے علی کی بیٹی کی قسمت جب بازار سے گزرنے لگے کسی نے پھول نہیں برسائے کوئی پتھر مارتا تھا کوئی لینے کی انیوس کہتے تھے یہ باری کی بہن روکا کہتی تھی مارنا مارو لیکن میرے حسین کو باری نہ کہو یا حسین اس جد کا یہ مومن آپ کو پرسا دے گا بڑے مظلوم میرے مومن اگلا جملہ سننا میرے مولا کا بڑا درد بھرا جملہ فرماتے ہیں میرا سلام ان ننے سے رخسار جن کا رنگ بدل مومنوں جملے پہ غور کرنا یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ گال کیا ایک تشبیہ بیان کروں زحمت کو تمام کرو میں کہوں گا بیوی معصومہ آپ بھی یتیم ہوئے آپ کے بابا بھی بڑے مظلوم روایت کے جملے ہیں زندان کی زنجیروں نے مولا کی کلائیوں کے گوشت کو گلا دیا تھا پاؤں کی زنجیروں نے گوشت کو گلا دیا تھا جب بی بی معصومہ کو پتا چلا بڑا روئی بی بی آپ نے سنا کلائیوں کا گوشت گلا لیکن آپ نے دیکھا نہیں تو لیکن امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے سلام میں بھی کرنا چاہوں گا آپ نے کہا آپ کا سلام ان ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا مولا میں کہوں گا میرا سلام ان ننھی سے آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ کسی بچی کا بابا کی کٹی گردن لیکن سکینہ کی طرح یتیم ہونا
ننی سی صبر کی زیارت نصیب کرو ایک مصیبت اور زحمت کو تمام امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو اس بی بی کا واسطہ ضرور دیا کرے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا ننی سی بچے چہرے پہ تماچے کان بھی زخمی ہے ہاتھوں میں رسیاں امام سجاد سے پوچھے مولا کون سا منظر تھا جس نے آپ کو خون رلایا رو کر کہنے لگا ایک رسی تھی اس نے سجاد کے جگر کو خون کیا مولا یہ رسی کیا تھی کہنے لگے شرابی کا دربار تھا ایک رسی تھی 18 گردن تھے کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا اے مومن جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا باطل کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا پورے سفر میری کمر جھکی ہوئی لیکن یہ تکلیفیں اہل بیت کے لیے تکلیف نہیں تھی بولا کس چیز نے رلایا رو کر کہنے لگے سکینہ میری ننی سکینہ شمر نے یزید کے کانوں میں کیا کہا نہیں پتا لیکن یہ لئی تخت میں بیٹھا پہلی نگاہ قیدی بیویوں پہ سوال کیا حسین کی 4 سالہ بچی کا ظالم نے یتیمہ بچی کی طرف اشارہ کیا جیسے سکینہ میں نگاہ پڑی پہلا سوال کیا بچی بتا تیرا نام کیا ہے امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مولا مجھے معاف کریے راوی کہتا ہے جیسے کا بچی بتا تیرا نام کیا ہے راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے دوبارہ کا مجھے جواب دے تیرا نام کیا ہے کہ ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے تیسری مرتبہ کا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے امام زین العابدین کی آواز او ملعون بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے بچی کی آواز کیسے نکلے میں قربان بندھی ہوئی رسی میں قربان ننی سے گردن ملعون نے حکم دیا رسی کھولی دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ کہنے لگا بچی تیرے چہرے سے لگتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کھایا امام نے کہا سکینہ جواب دے گئی قیامت کے دن یہ نہ کہ ہم نے پوچھا تھا پر بچی نے بتایا نہیں دھیمی سی آواز میں کہا دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے کہنے لگا میرے قریب میں تجھے کھجورے دوں گا 4 سالہ معصوم بچے ننھے ننھے قدم اٹھائے مدعو کے قریب گئے شاید مجھے کھجورے دے گا یا علیہ نے حکم دیا تشت بلایا جائے مولا فرماتے ہیں عرب تشت میں کھجور رکھتے تھے تشت کے اوپر کپڑا تھا بچی کو کہا یہ لے کھجور اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے بچی نے جیسے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا ایک کٹی ہوئی گردن اللہ کسی بچی کو بابا کا سر نہ دکھائے رو کر کہنے لگی او میرے غریب بابا او میرے دین دل کے پیاسے بابا او بابا شمر نے مجھے دبا سے بولے اے خدا تجھے سکینہ کی عطیبی کا
یتیمی کا واسطہ، امام رضا کی یتیمی کا واسطہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف پادیان مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا ہمارے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا ہم نے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ ان گنہگار آنکھوں کے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، قبر و قیامت میں شفاعت مولا حسین نصیب فرما، واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔